میں معزز مہمان گرامی، نوجوان پاکستان تحریک انصاف کے چمکتے ستارے، پارلیمنٹ کا حسن، پارلیمنٹ میں عوام کی آواز، میری مراد وفاقی وزیر کمیونیکیشن جناب مراد سعید صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے ڈڈیال کے بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں ڈڈیال کے غیرت مند عوام کا تہہ دل سے مشکور ہوں، کیونکہ کل میں جب میرپور پہنچا وہاں پہ سوچا تھا کہ الیکشن مہم کا آغاز کریں گے، لیکن آزاد کشمیر نے تو الیکشن سے پہلے فیصلہ دے چکے ہیں اور اپنا فیصلہ آج بھی آپ نے سنا لیا۔ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اظہر صادق صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ لوگوں نے الیکشن سے پہلے ہی عمران خان کے حق میں، تحریک انصاف کے حق میں، اظہر صادق صاحب کے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ لیکن انشاءاللہ اسی عزم کو، اسی ولولے کو آپ نے الیکشن تک لے کے جانا ہے، اور آپ سب نے اظہر صادق صاحب بن کے ایک ایک گھر، ایک ایک محلے میں آپ نے مہم چلانی ہے اور بھاری اکثریت سے ریکارڈ ووٹ انشاءاللہ آپ نے دلوانا ہے۔ میرے دوستو، یہاں پہ جو گفتگو ہوئی میں اسی حوالے سے بات کروں گا۔ ایک کشمیر کے سفیر عمران خان جو بنے، آپ سب کے سامنے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ وہ مناظر بھی دیکھے کہ جب راجیو گاندھی اسلام آباد آنے کا فیصلہ ہوا تو کشمیر کے بورڈ اسلام آباد سے ہٹا دیے گئے۔ ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو سجن جندال کو بغیر ویزا کے مری بلاتے رہے، اور جب آپ نے سوال پوچھا، ہم نے سوال پوچھا، کہا گیا کہ ذاتی تعلقات ہے۔ ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے کہ جب مودی کو اپنے نواسی کے شادیوں پہ ذاتی گھر رائیون بلایا جاتا رہا۔ ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے جب وہ آم کی پیٹیاں یہاں سے بیچتے تھے، اور انڈیا گئے تو حریت رہنماؤں سے تو ملاقات کا ٹائم نہیں تھا، لیکن انڈین بزنس مین سجن جندال سے ملنا اور بھارتی اداکاروں سے آپ مل سکتے تھے۔ لیکن جب عمران خان آیا تو عمران خان نے کہا، پہلی دفعہ کسی وزیر اعظم نے کہا، کسی لیڈر نے کہا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا۔ اقوام متحدہ گئے تو کشمیر کا سفیر بن کے گئے۔ کشمیر کے پیغام سے اقوام متحدہ کی ایوان گونجتی رہی، بات ہوتی رہی تو کشمیریوں کی ہوتی رہی، بات ہو رہی تھی تو کشمیر کے حق خود ارادیت کی ہو رہی تھی، بات ہو رہی تھی تو پاکستان کی خودداری کی ہو رہی تھی۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یہ مناظر دیکھے، اور یہ مناظر دیکھنے کے بعد میں تو یہی کہوں گا کہ کچھ بھی نہ کہے گرچہ طلبگار بہت ہے، کچھ بھی نہ کہے گرچہ طلبگار بہت ہے، اس شخص کا کیا کیجئے خوددار بہت ہے۔ میرے پاکستانیوں، ابھی آپ ایک فون کال کی بیرسٹر صاحب نے بات کی۔ وہ زمانہ کیا کہ جب ایک فون کال پہ آپ کو ڈو مور کا حکم ملتا تھا، وہ زمانہ کیا کہ جب ایک فون کال پہ آپ کو اڈے دینے پڑتے تھے۔ آج عمران خان وزیر اعظم ہے جو غیرت کی بات کرتا ہے، جو خودداری کی بات کرتا ہے، جو نو مور کی بات کرتا ہے۔ میرے پاکستانیوں، دوسری بات اسی حوالے سے، ڈڈیال کے بہت سارے ہمارے باہر دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں، بہت ساری یہاں پہ اوورسیز ہیں جو محنت مزدوری کرتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ جب یہاں پہ
یہ سابق حکمران جاتے تھے اور جھکے ہوئے سر ہوتے تھے، دومور کے حکم ہوتے تھے، تو ان کے اوپر کیا گزرتی ہے ذرا آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو باہر رہ رہے ہیں کہ یہ تو خود غیرت مند لوگ ہیں، خوددار لوگ ہیں، لیکن جب حکمران بے غیرت ہو، خودداری نہ ہو، تو ان لوگوں کی بھی سر جھک جاتے ہیں۔ آج اللہ کا شکر ہے خوددار اور غیرت مند لیڈر ملا ہے، اس لیے سب سر اٹھا کے دنیا میں جی رہے ہیں۔ ایک اور اہم ایشو میرے ڈڈیال کے لوگوں، ہم نے ایک فیصلہ کیا، عمران خان نے اور علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی، کہ جتنے بھی ہماری اوورسیز ہیں ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے۔ جب یہ فیصلہ ہوا، آپ کو یاد ہے کہ قومی اسمبلی میں ہم نے بل پاس کروایا، اب وہ بل سینٹ میں ہے، اور انشاءاللہ ہم یہاں پہ جتنی بھی آپ کے اوورسیز کے لوگ ہیں ان کو ووٹ کا حق دلائیں گے۔ یہ بدقسمت ہے، یہ اپوزیشن کی پارٹیز کیا کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں کو کیا پتا جو پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں کہ ہمارے مسائل کیا ہے۔ یہ نواز شریف کی طرح بھگوڑے نہیں ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، ایک ایک چیز کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ ڈڈیال کی باہر رہ کے بھی ان کو خبر ہے، ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم آخری حد تک جدوجہد کریں گے، اور یہ بھی ہوگا کیونکہ ان کو ووٹ کا حق دیا جائے گا، ان کو یہاں کے فیصلوں میں شامل کیا جائے گا، تو ان کے جو مسائل ہیں وہ اسمبلیوں میں ڈسکس ہوں گے اور ان کا بہتر حل ہوگا۔ یہاں پہ مجھے بتایا گیا کہ ڈڈیال کوئی پرچی لہرا کے ڈڈیال بھی پہنچا تھا، اور یہاں پہ بات کی، میں نے تقریر کا ایک جملہ سنا، ٹی وی بند کر دیا، کہتے کہ آزاد کشمیر کو بدلیں گے۔ سنیں، آزاد کشمیر کو بدلیں گے۔ اب یہ کون کہہ رہا تھا کہ جس نے قائد کے شہر کراچی کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا؟ اب یہ کون کہہ رہا تھا کہ جو سندھ کے تر میں ہر سال 400-500 بچے پیاس اور بھوک سے مرتے ہیں؟ یہ وہ بندہ کہہ رہا تھا جن کی حکومت ہے سندھ میں، لیکن وزیر اعلیٰ کے حلقے میں جب دھماکہ ہوتا ہے تو مریضوں کو اٹھانے کے لیے سٹریچر نہیں ہوتا، ان کو لے جانے کے لیے ایمبولینس نہیں ہوتا۔ یہ وہ بندہ کہہ رہا تھا جس نے لاڑکانہ کو ایڈز زدہ بنا دیا۔ یہ وہ بندہ کہہ رہا تھا جن کے دور حکومت میں کتوں کے کاٹنے کے واقعات مسلسل بڑھ رہے ہیں اور اضافہ ہو رہا ہے۔ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈڈیال کو انشاءاللہ ہم بدلیں گے، لیکن 2023 میں سندھ میں تحریک انصاف کی حکومت قائم کر کے سندھ کو بھی بدلیں گے، جنہوں نے غربت میں دھکیلا، جنہوں نے سندھ کو اس تباہی تک لے کے آئے۔ اب یہ پرچی لہرا کے جو بات کر رہا تھا، یہ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ کلو انڈے اور درجن آلو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا آپ سے، عوام سے اتنا تعلق ہے جتنا کلو کا انڈوں سے اور درجن کا آلو سے ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دوسری جماعت پہ آ رہی ہے۔ ایک سوال پوچھئے میرے ڈڈیال کے غیرت مند لوگوں، ضرور پوچھئے، اور آپ نے تو فیصلہ کر لیا ہے، لیکن یہ سوال ہم سب کو پوچھنے ہیں کہ 3-4 باریاں آپ کو یہاں پہ بھی ملی، آپ نے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے کیا کیا؟ آپ نے یہاں کے سیاحت کے فروغ کے لیے کیا کیا؟ روڈ انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا؟ یہاں پہ بجلی کے مسائل حل کرنے کے لیے کتنا پوٹینشل ہے؟ پانی بہت ہے، ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کی کیپیسٹی ہے، سستی اور ماحول دوست بجلی بن سکتی ہے۔ آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ آپ نے نوجوانوں کے لیے یہاں پہ کون سے اقدامات اٹھائے؟ پھر آ جاتے ہیں اور آ کے کیا تقریریں جاڑتے ہیں کہ ایک جو مجھے کیوں نکالا، دوسرا جو اپنے کیسز بھگت رہا ہے، ملک کو لوٹا، آپ کو لوٹا، پیسہ چرایا، باہر لے کے گئے، پاکستان کا سر جھکایا، پاکستان کو پوری دنیا میں شرمندگی کا باعث بنے، اور پھر سے آ جاتے ہیں ابو بچاؤ کمپین لے کے۔ آپ سب نے ان کو مسترد کرنا ہے۔ میں آپ کے ڈڈیال کے ترقیاتی سکیمز اور جو پرائم منسٹر صاحب نے صحت انصاف کارڈ سے آغاز کر دیا، باقی منصوبے ہیں، دل تو بہت کر رہا ہے کہ اس کے حوالے سے بھی بات کرے، لیکن یہاں پہ آ جاتے تو شور مچاتے کہ دھاندلی ہو رہی ہے۔
تو اگر اسکیم کا نام بھی لے لیا تو کہیں گے کہ ترقیاتی اسکیمیں بھی اناؤنس کر دی. تو میرے ڈڈیال کے لوگوں، جس طرح بیرسٹر صاحب نے کہا کہ گلگت بلتستان کے انتخابات سے پہلے وہاں پہ جو ان لوگوں سے وعدے کیے گئے تھے، گلگت بلتستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ پیکج 370 ارب ان کے پہلے بجٹ میں رکھ دیا گیا، ان کے غربت کے خاتمے کے لیے، بہترین صحت کے لیے، تعلیم کے لیے، روڈ انفراسٹرکچر کے لیے، بجلی کے لیے، سیاحت کے فروغ کے لیے، اور یہ تمام پوٹینشل آزاد کشمیر میں موجود ہے. انشاءاللہ 25 کو آپ کا فیصلہ ہوگا تحریک انصاف کے حق میں، چودھری اظہر صادق صاحب کے حق میں، بلے کے حق میں، اور پھر اس کی بات یہاں پہ ترقی کا، خوشحالی کا، روزگار کا، بہترین علاج کا، بہترین تعلیم کا، بہترین سڑکوں کا، یہاں پہ بجلی کی پیداوار کا، خوشحالی کا، خودداری کا ایک نئے دور کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. اور ڈڈیال بھی بدلے گا، آزاد کشمیر بھی بدلے گا، پاکستان بدلے گا. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ ایک وعدہ آپ لوگوں نے کرنا ہے میرے ساتھ، اور میں بھی آپ کے ساتھ وعدہ کروں گا. آپ سب نے ہاتھ اٹھا کے ایک وعدہ کرنا ہے، سب نے ہاتھ اٹھا کے ایک وعدہ کرنا ہے کہ 25 تاریخ کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے. میرے بھائیوں، مجھے پتہ ہے آپ سب تحریک انصاف کے ساتھی ہیں، اظہر صادق صاحب کے ساتھی ہیں. آپ نے ہاتھ اٹھا کے ایک اور وعدہ کرنا ہے کہ 25 تاریخ تک آپ سب نے اظہر صادق صاحب بن کے ایک ایک گھر، ایک ایک دکان، ایک ایک مارکیٹ، ایک ایک محلے جا کے عمران خان کا، تحریک انصاف کا، اظہر صادق کا، بلے کا پیغام پہنچانا ہے. اور جو پہلا حلقہ ڈڈیال بنتا ہے، یہاں سے ریکارڈ لیڈ انشاءاللہ آپ نے دینی ہے. اور میں بھی آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں ڈڈیال کے لوگوں، جو آزاد کشمیر کے لوگوں نے عمران خان کو، تحریک انصاف کو اور ہمیں محبت دی ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی انشاءاللہ اسلام آباد میں پارلیمنٹ میں آپ یہ سمجھے کہ مراد سعید وہاں پہ آپ کا امیدوار اور ترجمان ہوگا انشاءاللہ.